ممبر نور پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، ثناخان حبیب کبریا، ائمہ مساجد، بزم مقدس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لواجب الوجود مفیض الارزاق، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال، وعلى آلہ واصحابہ المضارعین له في الصفات والاعمال، اما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن بصميم قلوبنا على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر معزز حاضرین، سامعین، انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا بے سہاروں کے سہارا، ہم گنہگاروں کے شفیع، باعث تخلیق دو عالم، سرور آدم و بنی آدم، ارواحنا فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ترین بارگاہ میں نذران عقیدت بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ اگر آپ لوگ میری ایک گزارش قبول کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمارے کچھ احباب ہیں جو پنڈال کے باہر ہیں اور پردے سے ان کا چہرہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، جبکہ بیچ میں جگہ خالی ہے، تو آپ اگلی جگہ کو بھرتے جائیں تو بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہاں ہمارے جو احباب ہیں وہ اندر آ جائیں گے، اور نیک نیتی کے ساتھ آدمی جس حرکت کو بھی انجام دیتا ہے اللہ اس حرکت پہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جو کرسی چھوڑ کر زمین پہ آ رہے ہیں انہیں بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے۔
اللہ کا شکر آپ نے میری عزت رکھی اور جو گزارش میں نے آپ سے کی تھی آپ نے اس گزارش کو شرف قبولیت بخشا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے اس مجلس کو سجانے میں انتظام کرنے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، مولا کریم ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے اور اس مجلس کو ہم سبوں کی نجات کا ذریعہ بنا لے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب کا سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اجمل التسلیم۔ ایک گزارش میری آپ نے قبول کر لی ہے، ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل اسٹینڈ پہ لگا ہوا ہے اور میری پوری گفتگو ریکارڈ اس میں ہو رہی ہے، تو جن کو جلسہ ختم ہونے کے بعد میری پوری گفتگو چاہیے وہ اس ریکارڈ کرنے والے سے آپ سب لوگ لے سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا اپنا موبائل لے کے جب ریکارڈ کرے گا تو جلسے میں سننے کے بجائے وہ اپنی توجہ ریکارڈنگ کے اوپر لگا دے گا، تو ریکارڈنگ تو آپ کبھی بھی سن سکتے ہیں، لیکن براہ راست فیس ٹو فیس سننے کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، اور ریکارڈنگ کی صورت میں وہ اثر آپ کھو دیں گے۔ اور میری یہ ایک تقریر آپ کیوں ریکارڈ کریں گے؟ میری سینکڑوں تقریر ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالی گئی ہوئی ہے، آپ میرا نام ڈالیں گے تو جو بھی تقریر سننا چاہیں گے ایک نہیں سینکڑوں تقریر اس میں آپ کو ملے گی۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ چاہیے بھی ریکارڈڈ تو یہ سامنے موبائل ہے، جلسہ ختم ہونے کے بعد ان سے رابطہ کر کے لے لیں گے، اور ابھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بہت غور کے ساتھ متانت اور سنجیدگی کے ساتھ میری ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آ جائے گی تو سبحان اللہ بھی کہیے، الحمدللہ بھی کہیے، جو کلمات خیر کہنا ہو کہیے، مگر سبحان اللہ کہنے کے ساتھ اس سے زیادہ علماء کی بات کو بیان کرنے کے وقت سمجھنا ضروری ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ آپ لوگ بہت باشعور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سٹی اور شہر کے ماحول سے واقف ہیں۔ آج کا یہ بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جشن صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی اس بزم کو آقاؤں کے آقا سرور دو جہاں سے بھی ایک نسبت ہے، اور ان کی ایک غلام صابر پاک جو ہم سب کے آقا ہیں ان سے بھی اس کی ایک گہری نسبت ہے۔ اگر اس کو میں اصطلاحی الفاظ میں کہوں تو یہ مجلس بارگاہ نبوت سے مربوط ہو کے بھی منعقد ہو رہی ہے، اور بارگاہ ولایت سے بھی اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جشن عید میلاد النبی بھی ہے یہ، اور جشن صابر پاک بھی ہے۔ اسی مہینے کی تاریخ میں حضور صابر پاک کلیر شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہوتا ہے، اور عقیدت مند عرس میں حاضر ہوتے ہیں، یا جو نہیں حاضر ہوتے ہیں دلوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو حضور صابر پاک سے اور حضور صاحب لولاک سے یہ مجلس جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ مجلس نبوت اور ولایت دونوں کے اثر کو ساتھ لے کر کے چل رہی ہے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ جس عنوان کی مجلس ہو، جس بہانے سے لوگ بیٹھے ہوں، اس عنوان، اس تقریب، اس بہانے کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ وقت کی شہنائی ہو تو لوگوں کو زیادہ لطف آئے۔ لیکن اس وقت نبوت اور ولایت دو عظیم کڑی سے یہ مجلس جڑی ہوئی ہے،
اور دونوں ایسی کڑی ہے کہ پوری رات بھی گفتگو کی جائے تو نبوت پہ بھی گفتگو پوری نہیں ہوگی، اور پوری رات صرف ولایت پہ گفتگو کی جائے تو ولایت پہ بھی گفتگو پوری نہیں ہوگی، مگر گھنٹہ سوا گھنٹہ میں ہمیں نبوت کا فلسفہ اور ولایت کا فلسفہ دونوں نچوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جب آپ اٹھے تو یہ محسوس ہو سکے کہ ہم نے کچھ نبوت میں سے بھی سمجھ لیا ہے اور کچھ ولایت کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لی ہے۔ نبوت کیا ہے اور ولایت کیا ہے؟ ایسے تو بظاہر یہ دو الگ الگ موضوع لگ رہا ہے، ایک جشن صابر پاک اور ایک جشن میلاد، ایک ولایت کا موضوع ایک نبوت کا موضوع الگ الگ لگ رہا ہے، لیکن مگر یہ لطف بھی ہے کچھ حجاب کے دم سے، مگر یہ لطف بھی ہے کچھ حجاب کے دم سے، جو اٹھ گیا پردہ تو پھر ضیا ہے نہ سود۔ یہ دو موضوع لگ رہا ہے اور ہے بھی، لیکن جب حقیقت میں جا کے دیکھیں گے، غایت میں جا کے دیکھیں گے، نہایت میں جا کے دیکھیں گے، چھلکا اتار کر کے مغز کی نظر سے دیکھیں گے، حقیقت کی نظر سے دیکھیں گے تو نبوت نقطہ آغاز ہے اور ولایت ثمرہ انجام ہے۔ نبوت نقطہ آغاز ہے اور ولایت ثمرہ انجام ہے۔ اور یہ جملہ بھی آپ کے لیے بڑا ٹف پڑتا ہوگا کہ نقطہ آغاز کس کا نام ہے، ثمرہ انجام کیا ہے، تو میں آپ کو آپ کے لیول پہ سمجھاتا ہوں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں ذرا چاروں طرف دیکھیے، سٹی کی 1-2 کلومیٹر کے بعد جا کے دیکھیے تو ہر طرف نظر آئے گا کھیتی ہی کھیتی، کھیتی ہی کھیتی۔ یہی دیکھ لیجئے کتنے درخت سامنے ہرے بھرے دکھ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کھیتی کی ہوگی یا آپ نے کھیتی کرنے والے کو دیکھا ہوگا، کھیتی نہ کی ہوگی، آپ شہر میں رہتے ہیں تو بہرحال آپ کے صحن میں امرود کا پودا، آم کا پودا، آنولے کا پودا، اور پرتاپ گڑھ ہے تب تو آولا اور قریب ہو جاتا ہے لوگوں سے، ہوتا ہے نا یہ پودا، آپ نے دیکھا ہے نا۔ کھیتی کرنے والا کسان جب کھیتی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بیج اچھی کوالٹی کا بیج بھنڈار سے لے کر کے آتا ہے، کاندھے پہ کدال رکھتا ہے، ٹریکٹر والے کو یا ہل والے کو، بیل والے کو اپنے کھیت بلاتا ہے، زمین کو چاک کرتا ہے ہل چلا کر، جب زمین کا سینہ چاک ہو جاتا ہے تو اس بیج کو زمین کے اندر ڈالتا ہے، برابر کر کے گھر آ جاتا ہے، 15 دن کے بعد اس میں ایک پودا نکلتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، 2.5-3 مہینے کے بعد فصل تیار۔ ایک گیہوں کا دانہ زمین کے اندر ڈالا تھا اور 2.5-3 مہینے کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تو 70 دانوں پہ مشتمل بالی اس پودے میں لٹکتی نظر آتی ہے۔ وہ کسان جو ایک بیج زمین کے اندر ڈالا تھا وہ نقطہ آغاز ہے، اور جو بالی لٹک رہی ہے وہ ثمرہ انجام ہے۔ اللہ ایک ایک نبی کو اسی لیے انسانوں کے بیچ بھیجتا ہے تاکہ ایک نبی کے نقش قدم پہ ہزاروں اولیاء پیدا ہوتے چلے جائیں۔ اللہ انسانوں کے بیچ نبی کی بیج اسی لیے بوتا ہے کہ جیسے کھیت میں ایک بیج ڈالے تو 70 دانے اس میں سے نکلے، ایک نبی آئے تو 70,000 اولیاء ان کے نقش قدم پہ چل کر کے پیدا۔ تو نبوت نقطہ آغاز ہے اور ولایت ثمرہ انجام ہے۔ نبوت وہ بیج ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور ولایت وہ پھل ہے جس کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، میری یہ بات صرف فلسفہ نہ رہ جائے بلکہ دین اسلام کے اصول سے مربوط بھی ہو جائے، اس کے لیے میں ایک دوسرے اینگل سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کلمہ شہادت، اس میں سے کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں تو جن کو کلمہ شہادت یاد نہیں ہے؟
الحمدللہ سب لوگوں کو یاد ہے نا؟ سب لوگوں کو یاد ہے نا کلمہ شہادت؟ کلمہ شہادت تو یاد ہے؟ اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو شہادت میں دو چیز کی گواہی ہوئی، ایک اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کلمہ شہادت میں رسول اللہ کے حوالے سے جو ہم گواہی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسول اللہ کے بارے میں کئی چیز کی گواہی؟ دو چیز کی گواہی۔ نمبر ایک عبدہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، اور نمبر دو رسولہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ شہادت تو یاد ہے سب لوگوں کو؟ اس میں رسول اللہ کے حوالے سے جو ہم گواہی دیتے ہیں وہ کئی چیز کی؟ کہ محمد ہمارے نبی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ آج بڑا المیہ ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ کے عرس میں جمع ہیں تو صرف ان کے کشف کے واقعات، کرامت کے واقعات، اس کے بیان پہ پوری توجہ ہوتی۔ اگر عرس کی محفل میں آپ جائیے تو جن کا عرس ہو رہا ہے سوائے کشف اور کرامت کے واقعات کے اور کچھ نہیں سنایا جائے۔ کشف کے واقعات، کرامت کے واقعات، بلا شبہ کرامات اولیاء حق ہیں، اہل سنت کا اس بات پہ ایمان ہے۔ یہ اولیاء سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، لیکن ہم اولیاء کی کرامتوں کو سنانے پہ بس کر دیتے ہیں، یہ بڑا محل نظر ہے۔ ہمیں وہ چیز بھی سنانی چاہیے جس پہ چل کر ولی ولی بنا ہے، کرامت کا صادر ہوا ہے۔ اولیاء کے مزار پہ جائیں، ان کے عرس کی تقریبات ہو تو کرامت کا بھی ذکر ہو، کشف کا بھی ذکر ہو، لیکن اس سے زیادہ ان کی زندگی اور ان کی مقصود اور ان کی تعلیمات کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ ان کی کرامت کا واقعہ سن کے کرامت والے نہیں بن سکتے، ان کے طرز حیات کو اپنا کے کرامت والے بنیں گے۔ بزرگوں کے کرامت کا واقعہ سن کے آپ کرامت والے نہیں بنیں گے، ان کے طرز حیات کو سن کے اپنائیں گے تو کرامت والے بنیں گے۔ ایک شخص ہے آپ کے محلے میں، بڑا غریب تھا لیکن وہ خوب کمایا، اچھی بلڈنگ بنایا، گاڑیاں خرید لی، خوب مالدار ہو گیا۔ اب آپ چوک پہ اس کے مالداری کا خطبہ گائیے، چوراہے پہ اس کے مالداری کا خطبہ گائیے، تو اس سے آپ کو کون مالدار بنا دے گا؟ وہ مالدار کیسے بنا ہے اس پہ نظر کریے تاکہ آپ بھی مالدار بن جائیے۔ اولیاء کی مجلس میں، اولیاء کی صحبت میں، مزارات اولیاء پہ اس لیے آتے ہیں کہ دیکھیں اللہ والا کیسے زندگی گزار کے اللہ والا بنا ہے۔ لیکن وہاں ہم کشف کا واقعہ سنائیں گے، کرامت کا واقعہ سنائیں گے، ان کی تعلیمات پہ نظر نہیں ہوگی بھی تو دال میں نمک کے برابر ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے کہ نمک کتنی ہے، تعلیمات کا تصور ہی نہ ہو۔ ایسے ہی جب ہم جشن عید میلاد النبی کے نام سے مجلس سجاتے ہیں تو سرکار کے بارے میں ہماری دو شہادت ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کی دو گواہی ہمارے اس کلمے میں شامل، محمد رسول اللہ بحیثیت عبداللہ اور محمد رسول اللہ بحیثیت رسول اللہ۔ لیکن ہم جب اس مجلس میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول کی رسالت کے اعتبار سے جو معجزات ہیں ہماری پوری توجہ معجزات کے بیان پر ہوتی ہے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، آج ربیع الاول شریف کی 15 تاریخ بھی ختم، 16ویں کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے سیرت کے نام پہ بہت جلسے سنے ہوں گے، کیا کوئی جلسہ ایسا سنا ہے آپ نے جس میں پیدائش سے لے کے سرکار کے دنیا سے جانے تک پوری سیرت آپ کو سنا دی گئی ہو؟
آج تو اس بزم کو جوڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں نے اپنے موضوع کا تیور بدلا ہے، ورنہ میلاد النبی کے نام پر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہی صحیح کم سے کم سرکار کی سیرت میلاد النبی کے نام پر اس مہینے میں ضرور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن یہ چونکہ 2 نسبتوں سے منسوب ہے اور یہ بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگی ایک اعتبار سے، لیکن اس مہینے میں ہم علماء کو یہ کرنا چاہیے کہ خود بھی سیرت پڑھے اور عوام کو اس میلاد النبی کے اسٹیج سے رسول اللہ کی سیرت سنائے، باقی ساری چیزیں سال بھر سناتے رہتے، سرکار کی سیرت سنائیے اور سرکار کی سیرت سے جو سبق لینا چاہیے اس سبق کی طرف نشاندہی کریں۔ لیکن ہم لوگ کیا کریں گے اس میلاد کے بزم میں؟ معجزات خوب سنائیں گے۔ سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کر کے آ گیا، معجزات رسول پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ کوئی 1 معجزہ لے کے آیا، کوئی 2 معجزہ لے کے آیا، کوئی 10 معجزہ لے کے آیا، مگر مصطفیٰ چلے تو چلنا معجزہ ہو جائے، بولے تو بولنا معجزہ ہو جائے، نظریں اٹھا دے تو قبلہ بدل جائے، قدم اٹھا دے تو وہاں چلے جائے جہاں جبریل کے پر جل جاتے ہو۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول اللہ تو سراپا معجزہ ہے، لیکن رسول اللہ کو بحیثیت رسالت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے بحیثیت ابدیت بھی پیش کریے کہ لوگ اللہ کا بندہ کیسے بنے رسول اللہ کو دیکھ کر۔ رسول اللہ کی زندگی بحیثیت رسالت اور بحیثیت ابدیت دونوں اینگل سے ہمارے سامنے آنی چاہیے، لیکن ہم ابدیت پہ گفتگو نہ کریں گے کیونکہ اس پہ آپ نعرہ زیادہ نہیں لگائیں گے، معجزہ سنائیں گے تو آپ کو جوش آئے گا۔ سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، نعرے لگیں گے، جذباتی بات ہوگی، معجزات پہ ایمان ابھرے گا، اور جب آپ نعرہ لگائیں گے تو ہماری مجلس گرم ہو جائے گی، اگلے سال کی تاریخ پھر پکی ہو جائے گی، کرانے والے بھی خوب خوش رہیں گے، آپ بھی خوب مست رہیں گے، لیکن ہم نے لیا کیا اس سے؟ رسول اللہ اللہ کا بندہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی۔ اب سنیے، آقا کا وصف رسالت آقا کے ساتھ خاص ہے، آپ کے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہیں ہو سکتا، مگر آپ کا وصف ابدیت وہ خاص نہیں ہے۔ رسول اللہ تو آئے ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کو اللہ کا بندہ بنا دے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا بندہ ہے، رسول ہونا آپ کے ساتھ خاص ہے، کوئی رسول نہیں ہو سکتا اب آپ کے بعد، کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ کے بعد، آپ آخری نبی ہیں، لیکن وصف ابدیت یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں، آپ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ انسانوں کو اللہ کا بندہ بنا دے، لوگوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا شعور اور سلیقہ عطا فرما دے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نبوت نقطہ آغاز ہے اور ولایت ثمرہ انجام ہے۔ اس کو تیسرے طور پر ڈیفائن کرنا چاہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا رسول اور ان پیغامات کو اپنا کر اللہ تک چلے جانے والا ولی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں تک اللہ کا پیغام لے کر کے آنے والا رسول، نبی، اور اس پیغام کو اپنا کر اللہ تک چلے جانے والا ولی۔ تو ادھر سے آنے والے نبی اور اس کو پکڑ کے ادھر سے جانے والے ولی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہم روئے زمین پہ کیسے چلیں، شادی کیسے کریں، بچوں کی پرورش کیسے کریں، ماں باپ کا حق کیسے ادا کریں، غریبوں کا سہارا کیسے بنے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، زندگی میں کیسے زندگی گزارے، غم آئے تو کیسے چلے، مصیبت آئے تو کیسے سہے، یہ ساری چیزیں بتانے والے رسول اللہ ہے اور چل کر اللہ کو پانے والے ولی اللہ ہے۔ رسول لے کر کے آنے والے ہوئے اور ولی اس پہ چل کر کے جانے والے ہوئے۔ اب سمجھ میں آ گیا نا کہ اگرچہ یہ 2 الگ الگ موضوع لگ رہا تھا لیکن دونوں بڑا ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھنے والا ہے۔ اگر بیج اچھی ہوگی تو فصل بھی اچھی ہوگی، اور فصل اگر اچھی ہے تو مطلب ہے کہ بیج اچھی تھی۔
آپ جب بیج خریدنے جاتے ہیں تو سب سے بہترین بیج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بیج اچھی ہوگی تو فصل اچھی رہے گی. اور جب کسی کی فصل اچھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یار لگ رہا ہے کہ بہت شاندار بیج لے کر کے آیا رہا ہوگا. بیج اچھی ہوگی تو فصل بھی اچھی ہوگی. اب فصل اچھی ہے تو بیج بھی اچھی ہوگی. اسی لیے تو ولی کی کرامت ولی کے لیے کرامت ہے اور وہی اس ولی کے نبی کے لیے معجزہ ہے. کیونکہ ولی جب چل کر کے کرامت پا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی روش پہ چلا ہے وہ نبی سچا ہے, اور جو نبی کی صداقت پہ دلالت کرے وہی معجزہ ہوتا ہے. تو ولی کی کرامت ولی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرامت ہے, اور وہی اس کے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے معجزہ ہے کہ یہ کرامت نبی کے ساتھی ہونے پہ دلالت کرتا ہے. نبی اگر سچا نہ ہوتا تو اس کے راستے پہ چلنے والا اللہ کا قرب کیسے پا جائے؟ یہ سمجھ گئے؟ اب جب سمجھ گئے تو ہمیں نبوت کا سمجھنا ہے, رسالت کو سمجھنا ہے, اور رسول اللہ کا حق سمجھنا ہے. رسول اللہ کس لیے آئے انسانوں کے بیچ, اور رسول اللہ کا ہم انسانوں پہ حق کیا ہے؟ جب انسان رسول اللہ کے ان حقوق کو ادا کرے گا تو وہ اللہ کے رسول کے حقوق کی ادا کی وجہ سے اور رسول اللہ کی پیروی کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بندہ بن جائے گا. اب رسول اللہ کے حقوق کیا ہے ہم پہ؟ اللہ کے رسول کیا لے کے آئے, ان کا ہم پہ حق کیا ہے, اور جو ان حقوق کو ادا کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. رسول اللہ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق دو طرح کے ہیں. بنیادی طور پر جب رسول اللہ کے حق کو آپ ڈیفائن کریں گے, ڈیوائیڈ کریں گے, بانٹیں گے, تو رسول اللہ کا حق کئی حصوں میں بٹے گا. ایک وہ حق جو واجبی ہے, اگر اسے کوئی چھوڑتا ہے تو رسول اللہ سے اس کی نسبت کمزور ہو جائے گی. اور دوسرا وہ حق جو ضروری نہیں ہے لیکن آپ اگر کریں گے تو اللہ آپ کو مزید انعام سے نوازے گا, آپ کو مزید نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. تو رسول اللہ کا حق ہم پہ کئی طرح کا ہوا؟ دو طرح کا ہوا. آپ لوگ کبھی امتحان دیے ہیں؟ ادھر ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں, کبھی دیے ہیں کہ دیتے ہی رہتے ہیں؟ اب تو حد ہو گئی ہے کہ نرسری سے LKG میں جانے کے لیے بغیر امتحان کے نہیں ہوگا. امتحان تو سب دیتے ہیں. آپ جب ایگزام دیتے ہیں اور ایگزامینیشن ہال میں آپ کے سامنے کوشچن پیپر آتا ہے, کوشچن پیپر کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک لازمی سوال ہوتا ہے, کمپلسری, اور دوسرے اختیاری سوالات ہوتے ہیں. لازمی سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسے حل کرنا ہے ہر حال میں, اگر اسے چھوڑیں گے تو آپ کا نمبر کٹ جائے گا, آپ کو نہیں ملے گا کچھ. اور اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کر لیجئے یا اس کے بدلے اس کو کر لیجئے, تو اختیاری ہے, اس کو کرنا ضروری نہیں ہے کہ اسے کریے ہی, اس کا دوسرا وکلپ, اس کا آپشن دوسرا موجود ہوتا ہے. تو جس طرح ایگزامینیشن ہال میں کوشچن پیپر کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک لازمی حصہ, لازمی کوشچن کمپلسری, اور دوسرا اختیاری, ایسے ہی حق بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جو لازمی حق ہوتا ہے, اگر آپ اسے ادا نہ کریں تو آپ مردود کر دیے جائیں گے, اور دوسرا اختیاری ہے کہ آپ ادا نہ کریں تو مردود تو نہیں ہوں گے لیکن ادا اگر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو خوب نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. آپ ابھی کھانا کھانے سے پہلے, جلسے میں آنے سے پہلے دسترخوان سجا کے کھانا کھائے ہوں. آدمی جب کھانا رکھتا ہے دسترخوان پہ تو کھانے کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ مختلف قسموں میں بٹے ہوتے ہیں, مگر بنیادی طور پر مقصد کے اعتبار سے دو حصوں میں. دال ہے, چاول ہے, روٹی ہے. روٹی, چاول, دال, سالن, یہ چیزیں یہ کھانے کا بنیادی حصہ ہے. اگر یہی نہ ہو تو آدمی کھائے گا کیا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلاد ہے, پاپڑ ہے, چٹنی ہے, اچار ہے, وہ چیزیں بھی رہتی ہیں. وہ چیز جو رہتی ہے وہ اس لیے کہ دال روٹی کو صحیح سے اندر لے جایا جا سکے, مزے سے کھایا جا سکے. اگر دسترخوان پہ دال روٹی ہے تب تو چٹنی اچار کا فائدہ ہے اور اس کی معنویت ہوگی. اگر دال روٹی نہیں ہے تو صرف چٹنی اچار کھا کر اپنا پیٹ آپ خراب کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کو سلامت باقی نہیں رکھ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کی دیوار پہلے پلسترا کی جائے گی تب پینٹ مارا جائے گا, کہ پلسترا کے پہلے ہی پینٹ مار دیں گے؟
पहले उसे प्लस्तरा करते हैं, क्योंकि प्लस्तरा पेंट से पहले दीवार का बुनियादी हक है। जब प्लस्तरा हो जाए तो आप पुट्टी मरवाइए, पेंट करवाइए, लेकिन प्लस्तरा अगर नहीं है तो आपका पेंट करना बेकार होगा। देखने वाला आपको पागल तो समझ सकता है, आपके घर को अच्छा नहीं कहेगा। ये मिसालें मैंने जो दी है वो आपको समझने के लिए, आसान करने के लिए। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही रसूलुल्लाह का जो हक हम इंसानों पे है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक बुनियादी हक है, अगर इंसान उसे छोड़ता है तो वो हक भी अदा करने का उसे अजर अल्लाह नहीं देगा जो अपने तौर पे इख्तियार से कर रहा है। अगर बुनियादी हक अदा करते हुए इस्तेहबाबी हक को अदा करेगा तो अल्लाह मजीद नेमतों से सरफराज फरमाएगा। अगर ये मेरा मुकद्दमा और मेरी तमहीद समझ गए तो मैं समझूंगा कि मैं अपनी तकरीर आपको समझा दूंगा। रसूलुल्लाह का हक हम पे कई तरह का है? दो तरह का हक। नंबर एक बुनियादी हुकूक और नंबर दो इस्तेहबाबी हुकूक। अब जो बुनियादी हक रसूलुल्लाह का इंसानों पे है वो क्या है, जिसको छोड़कर इंसान कामयाब नहीं हो सकता है? अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है फल्लदीना आमनू बिही, जो लोग रसूलुल्लाह पे ईमान लाए, पहला हक ईमान लाना। वज़रूह, रसूलुल्लाह की ताज़ीम व मोहब्बत करें। व नसरूह, रसूलुल्लाह की मदद करें। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअह, और उस नूर की पैरवी करें जो रसूलुल्लाह पे उतारा गया है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, रसूलुल्लाह की ये चार हक जो अदा करने वाला होगा वो यहाँ से लेके आखिरत तक कामयाब होगा। कुरान ने रसूलुल्लाह की ये चार बुनियादी हक अदा किए, जिक्र किए। तो रसूलुल्लाह के बुनियादी हक कितने हुए? चार। इस आयत करीमा की रोशनी में रसूलुल्लाह का सबसे पहला हक है कि हम उन पे बहैसियत रसूल ईमान लाएं। दूसरा हक सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करे और उनकी ताजीम करे। तीसरा हक उनकी मदद करे जिस तरह से भी हम कर सकते हो। और चौथा हक जो तालीमात वो लेके आए हैं, जो कुरान वो लेके आए हैं, अल्लाह का जो कानून लेके आए हैं, हम अपनी जिंदगी में उस कानून की पैरवी करें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। ये चार बुनियादी हक हैं। इन चार बुनियादी हकों को अदा करके आप उनके आने की खुशी में अगर झंडियां लगाते हैं तो अल्लाह मजीद इनाम से नवाजेगा। आप कुमकुमे लगाते हैं, अल्लाह मजीद नेमतों से नवाजेगा। उनके नाम पे बैठकर उनकी सीरत सुनते सुनाते हैं तो मजीद इनाम से नवाजेगा। इस मजलिस को करने के साथ साथ उन चार बुनियादी हकों को अदा करते हुए जो भी मुस्तहब अमल करेंगे मिलाद नबी की खुशी में अल्लाह उसका अजर अता फरमाएगा। लेकिन अगर कोई ईमान वाला नहीं है तो पूरी दुनिया खर्च कर दे, अल्लाह ताला आखिरत में उसके ऊपर कोई अजर नहीं अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे शहादत, नारे शहादत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे शहादत। आखिरत में अमल का सवाब मिलने की सबसे पहली शर्त यह है कि उस अमल को करने वाला रसूलुल्लाह पे ईमान रखने वाला हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ईमान, मोहब्बत, मदद और इत्तिबा, ये चार हक वो हुए जो बुनियादी हक हुए। इन हकों को अदा करने के साथ साथ हम झंडियां भी लगाएंगे। जनाब, नेमतों के मिलने पे खुश हो जाना ये इंसान की फितरत का हिस्सा है, अलग से बताने की जरूरत नहीं। नेमत मिलने पे खुश हो जाना ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। 50,000 रुपया कहीं से मिल जाए, 10,000 रुपया कहीं से मिल जाए, यूं चेहरा चांद की तरह चमकेगा कि जैसे लगेगा कि बादशाहत मिल गई हुई। किसी के घर बेटा हो जाए पैदा, बाप रे बाप, एकदम उसी वक्त खटाखट सारे दोस्तों को मैसेज करने लगेगा, फोन और मिठाइयां बंटने लगेगी। कोई जरूरी है कि आज जो बेटा पैदा हुआ है वो जिंदा भी रहे, लेकिन मिठाई बंट रही है पैदा होने। जिंदा रहे भी तो वो बेटा बुढ़ापे में बाप की लाठी बनेगा कि बाप पे लाठी बनेगा, पता चल रहा है उस वक्त? वो बेटा बुढ़ापे में बाप का सहारा बनेगा या बाप के ऊपर लाठी बरसाने वाला बनेगा, पता नहीं चल रहा है। लेकिन हो गया बेटा तो मिठाई बांट रहे। जिस बेटे पे खुश होने पे किसी को एतराज नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जब दीवाने खुशी मनाते तो एतराज करते हैं।
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، غیث میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، اقتدار کی آمد، حقی کی آمد، جشن صابر پاک۔ حد ہو گئی جناب، بیٹا آپ کے گھر پیدا ہو گیا تو خوب خوشی منا رہے ہیں اور منانے والے کو روک بھی نہیں ہے، اور وہ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ جو یہاں رہے تو امتی امتی اور پل صراط پہ بھی رب حبل امتی، یہاں بھی انہی کا کھا رہے ہیں اور وہاں بھی انہی کے صدقے میں جنت میں جائیں گے۔ جو نبی ہمیں یہاں سے لے کے وہاں تک ساری نعمتوں سے سرفراز فرمانے والا ہو، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے، مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں اور ہم ان کو پانے پہ خوشی نہ منائیں۔ لیکن ہاں، اسلام خوشی کے وقت بھی ہمیں حدود میں رہنے کا حکم دیتا ہے اور غم کے وقت میں بھی ہمیں ایک دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ شرعی حدود میں رہ کر کے آپ کیجئے، قمقمے لگائیں، گلیوں کو صاف کریں، میرے مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے، آمد کا مہینہ ہے، اچھا کپڑا پہنے، جھنڈیوں لگائیں، خوشی کا اظہار جس سے وہ کریے، جو اہل سنت کے مراسم ہے آپ کریے، لیکن یہ حقوق استحبابی ہیں، ان حقوق کے بعد اللہ ان کو قبول کرے گا۔ لیکن وہ چار حقوق جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کمپلسری ہے، انیوار ہے، لازمی ہے، ان حقوق کو چھوڑ کر اگر کوئی ان حقوق پہ قناعت کرے تو اللہ ان حقوق کو اس کے منہ پہ مار دے گا، سزا اور جزا بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ تو رسول اللہ کے بنیادی حق کتنے ہوئے پورے انسانوں پہ؟ چار۔ نمبر ایک، ایمان لانا ان پہ۔ نمبر دو، سب سے زیادہ محبت کرنا۔ نمبر تین، ان کی مدد کرنا۔ نمبر چار، جو قرآن اور جو تعلیمات لے کے مصطفیٰ آئے ہیں ان قرآنی تعلیمات کی اپنی زندگی میں پیروی کرنا، اتباع کرنا، اس کے مطابق زندگی۔ یہ چار حق ہیں مصطفیٰ کے۔ جو انسان رسول اللہ کے انہی چاروں حقوق کو ادا کر دیتا ہے تو اسے اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ جو انسان رسول اللہ کے انہی چاروں حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی پیروی کرے، رسول اللہ سے محبت کرے، رسول اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ کی مدد کرے، اللہ انہی لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا مقرب بندہ بناتا ہے، اپنی بارگاہ میں قرب خاص کے مقام سے سرفراز بناتا ہے۔ اب ولایت، نبوت اور حق نبوت اور ولایت، یہ تینوں چیز سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کا پیغام لے کے آنے والے نبی ہیں، ان کے یہ چار حقوق ہیں اور ان حقوق کو انجام دینے والے ولی۔ اللہ کا پیغام لانے والے رسول، ان کے یہ چار حق جو قرآن نے ذکر کیا اور ان حقوق کو انجام دینے والے ولی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ کو یہی سوچنا ہے کہ یہ چاروں حق کیا ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان چاروں حقوں کو کیسے ادا کریں۔ اگر یہ چار حق آپ سمجھ لیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو انجام دینا شروع کر دیجئے تو یاد رکھیے سال میں ایک مرتبہ جشن میلاد اور جشن صابر پاک نہیں ہوگا، جب جب یہ حق ادا کریں گے تب تب جشن عید میلاد بنے گا اور تب تب جشن صابر پاک بنے گا۔ یہ چاروں حق آپ زندگی کے جس موڑ پہ ادا کریں گے وہی جشن میلاد اور جشن صابر پاک بنے گا، کیونکہ صابر پاک ان حقوق کو ادا کرنے والی شخصیت کا نام ہے اور مصطفیٰ ان حقوق کو اللہ کی بارگاہ سے لے کے آنے والی شخصیت کا نام ہے۔ یہ چار حق ہے رسول اللہ کے، آپ انہیں ادا کریں گے اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا۔ سب سے پہلا حق ہے بحیثیت رسول آپ پہ ایمان لانا۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تو کفار مکہ کو بھی یقین تھا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے محمد، لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ پہ ایمان لانا۔ آپ پہ ایمان لانے کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے ہیں دل سے اس پہ یقین کر لیجیے۔ یہ رسول اللہ کا سب سے پہلا حق ہے، ایمان لانا۔
رسول اللہ کا پہلا حق اس پہ ان پہ ایمان لانا، اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق النبی بما جاء بہ من عند اللہ تعالی، رسول اللہ اللہ کے یہاں سے جو کچھ لے کر کے آئے ہیں دل کی اتھاہ گہرائی سے اس پہ یقین کر لیجئے، یہی ایمان ہے، دل سے سچ مان لیجئے۔ اچھا ابھی رات ہے، آپ اس کو دل سے مان رہے ہیں کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے اسی سر ہلا رہے ہیں؟ بتائیے، رات ہے مانتے ہیں نا دل سے؟ اگر کوئی کہے کہ اگر رات ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے اور ہم تو دیکھ لے رہے ہیں، تو رات تو نہیں ہے، تو آپ کو شک ہوگا کہ ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو، رات میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات نہیں ہے کیا؟ شک ہوگا اسے کہنے سے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے دل سے مان لیا ہے کہ رات ہے۔ جب آدمی دل سے مان لیتا ہے نا تو شک کے کیڑے کو لات مار کے بھگاتا ہے، یقین کو ختم نہیں کرتا ہے۔ ایمان زبان سے رسول اللہ کو سچا کہنے کا نام نہیں ہے، دل سے رسول اللہ کو سچا ماننے کا نام ہے۔ کفار مکہ کے منافقین، مدینہ کے منافقین بھی زبان سے کہہ دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے مانتے نہیں تھے، تو وہ ایمان والے نہیں بنے۔ ایمان نام ہے دل سے رسول اللہ کی تصدیق کر دے گا، سمجھ میں آئے تب بھی اور نہ سمجھ میں آئے، ہاں رسول اللہ کہہ دے تو اب اگرچہ مگرچہ نہیں لگانا، اینچے اونچے چنانچے سب کو لات مار دیجیے، سرکار کہہ دے اس پہ کیا کر لیجیے، اپنا دل میں اتار لیجیے، یہی ایمان ہے۔ کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اس میں کہنے والے کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ جو بات سمجھ میں آ گئی وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی تو مانا آپ نے، جو بات دکھ گئی اس میں کہنے والے کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ایگزامپل دوں۔ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھ کے آئے اور کہے کہ بیٹا کیا پڑھے ہو؟ وہ کہے کہ دکا دو دو دونی چار، 2 1 جا 2 2 2 جا 4، تو 2 دونی 4 جب بچہ کہے گا تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ تو آپ چچا کیسے ہیں جو بچہ کی بات مان رہے ہیں؟ کہیں گے مولانا صاحب ارے سمجھیے، ہم اس کے کہنے کی وجہ سے تھوڑے مان رہے ہیں کہ 2 دونی 4 ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، سمجھ میں آتا ہے اس لیے ہم مان لے رہے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ جو سمجھ میں آتی ہے بات اس میں کہنے والے کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ پاگل اگر چوراہے پہ کھڑا ہو، ایک ہاتھ میں اینٹ اور ایک ہاتھ میں پتھر لے، کبھی ادھر مارے کبھی ادھر حملہ کرے، خوب گالی دے، اتنے میں اس کا نیٹ ورک پھرے اور کہے کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے، تو پاگل کی یہ بات آپ مانیں گے کہ نہیں؟ پاگل اگر کہے کہ زمین نیچے ہے تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں؟ بولیے سوچ سمجھ کے مانیں گے نا؟ کیوں مان لیا آپ نے پاگل کی بات؟ آپ تو عقل مند ہیں، پاگل کی کیوں مان لیا؟ کہیں گے مولانا صاحب یہ اس کے کہنے کی وجہ سے تھوڑے مان رہے کہ زمین نیچے ہے، یہ تو دکھ رہا ہے کہ نیچے ہے، تب نہ مان رہے ہیں، اس میں کہنے کا کیا دخل ہے؟ اس کا پتہ کیا چلا کہ جو چیز دکھ جاتی ہے اس میں کہنے والے کا رول ختم ہو جاتا ہے، جو سمجھ میں آ جاتی ہے کہنے والے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان دیکھنے کی بنیاد پر، سمجھنے کی بنیاد پر ماننے کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کے کہنے کی بنیاد پر دل میں اتار لینے کا نام ہے ایمان۔ اسی لیے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے یقین کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کہہ دے تو وہ یقین دیوانے کو آ جائے جو کسی کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں آتا ہوگا۔ مولا کائنات صاحب فیوز و برکات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردہ ہٹ بھی جائے تو رسول اللہ کی باتوں پہ اتنا یقین ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ ایمان سمجھ میں آنے کی بنیاد پر ماننے کا نام نہیں، کیونکہ سمجھنے میں تو سمجھ کا رول ہو گیا، کہنے والے کا کہاں رول رہا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، وہ ہمارے دل میں اتر گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا پہلا حق ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پہ اپنے دلوں میں یقین لائیے، یہ ہے ایمان۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جھانکیے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کا یہ حق کس قدر ادا کرتے تھے، صحابہ کو رسول اللہ کی باتوں پہ کتنا یقین ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سراقہ، بیمار پڑ گئے، سرکار کی سنت ہے بیماروں کی عیادت کرنا۔ صحابہ کو جب خبر ملی کہ سراقہ بیمار ہے، گئے عیادت کے لیے، مزاج پوچھنے کے لیے، خیریت لینے کے لیے۔ سراقہ بستر پہ لیٹے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، اٹھ نہیں پا رہے، بیٹھ نہیں پا رہے، چل نہیں پا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ لگتا ہے سراقہ کے جانے کا وقت قریب ہو گیا۔ اتنا سنتے ہیں سراقہ جو اٹھ نہیں پا رہے تھے، جوش ایمانی کی بنیاد پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہتے ہو سراقہ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ارے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے پیارے آقا
आका की जबान से सुना है, ये सुराखा मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ, अभी तक मेरे हाथ में किसरा का कंगन नहीं आया है। सुराखा का ईमान है जमाना झूठा हो सकता है, रसूलुल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती है। जब तक सुराखा के हाथ में किसरा का कंगन आ नहीं जाए, सुराखा दुनिया से जा नहीं सकता। ये है ईमान जो सहाबा रसूलुल्लाह की बातों पे यकीन कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने एक यहूदी से कुछ सामान लिया और उसकी कीमत दे दी। अगले दिन वो यहूदी आके फिर कीमत मांगता है। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं कि मैंने तो कीमत दे दी है, आज क्या मांगने आए हो? यहूदी कहता है ना, कहाँ कीमत आपने दी है? मुस्तफा कहते हैं मैंने दे दी है। यहूदी कहता है कि अच्छा आपने दी है कीमत, तो गवाह लाइए। प्यारे आका फरमाते हैं कि जब दिया कीमत तो मैं था, तुम थे, कोई तो और था ही नहीं, गवाही कौन देगा? इतना सुनना था कि सरकार की ये बात सहाबी रसूल हजरत खुज़ैमा दूर से सुन रहे थे। गवाही कौन देगा, कोई देखा तो है नहीं। दौड़ के आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि आपने इनकी कीमत अदा कर दी है। प्यारे आका पूछते हैं ए खुज़ैमा, गवाही उसकी दी जाती है जिसको देखे हुआ हो, तुम तो कीमत देते वक्त देखे नहीं थे, कैसे गवाही दे रहे हो? खुज़ैमा कहते हैं प्यारे आका जब आपके कह देने से बिन देखे जन्नत और जहन्नम की गवाही दी है तो कीमत की गवाही कौन सी रखी हुई है? रसूल में गुलाम ये रसूल में गुलाम ये रसूल में नारे रिसालत। तो ये है रसूलुल्लाह का सबसे पहला हक कि आप उनकी बातों पे यकीन करें। इस तरह का वाकया अगर सहाबा की जिंदगी से सुनाया जाए ना तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, क्योंकि सहाबा तो इसी में डूबे हुए थे। मेराज की सुबह जब सरकार ने अपना सफर सुनाया कि जंजीर हिल रही थी, वजू का पानी बह ही रहा था, इतने कम टाइम में सरकार वहां से फिलिस्तीन 1 महीने की सफर उस जमाने के हिसाब से, वहां से 7 आसमान के सफर करके आ गए। कुफारे मक्का जब सुनते हैं तो दांत तले उंगली दबा के अबू बकर के घर जाते हैं। अबू बकर निकलिए बाहर, कहते हैं अबू बकर क्या बात है? कुफारे मक्का कहते हैं कि अगर कोई ये कहे तो बात मानने की। कहते क्यों तमहीद बांध रहे हो, बताओ ना क्या है? अरे आपके नबी तो बड़ा अजीबो गरीब कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे आपके नबी का कहना है कि इतने कम टाइम में यहाँ से वहां, वहां से वहां गए। अबू बकर जब इतना सुनते हैं कि ये प्यारे आका की बात है, कहते हैं सुनो, अगर प्यारे आका ने फरमाया है तो अबू बकर गवाही देता है कि सच फरमाया है, क्योंकि जब नबी के कह देने से हमने बिन देखे खुदा को माना है तो इसको मानने में कौन सी बड़ी बात लगी हुई है। कितना यकीन होता था सहाबा को रसूलुल्लाह की बातों पर। हिजरत की रात सरकार जब हिजरत करने लगे, कुफार तलवार लेके सरकार के घर को घेरे है कि आज नौजुबिल्लाह काम तमाम कर दिया जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का। सरकार जाने लगे तो हज़रत अली को बुलाते हैं, अली इन्हीं लोगों की अमानत मेरे पास है, इनके पास रह जाओ, ये सामान है, कल इनको हवाले करके मदीना आना। हजरत अली को सरकार अपने बिस्तर पे अपनी चादर ओढ़ा के लिटा देते। बिस्तर अलग हो जाए तो समझ लिया जाता कि कोई और सो रहा होगा, चादर बदल जाती तो भी समझता आदमी को कोई और सो रहा है। सरकार की बिस्तर और सरकार की चादर में अली सो रहे हैं और तलवार सरकार के कत्ल का इरादा से चक्कर लगा रही है तलवारें। इंसान की फितरत में है कि जब खौफ के आलम में होता है तो इंसान की आंख से नींद गायब हो जाती है कि नहीं? आप जिस कमरे में सोते हो, सोने से पहले सांप दिख जाए और वो कहीं छुप जाए, मार ना पाए। कभी हुआ है ऐसा हादसा आपकी जिंदगी में? सांप घुसा हो जिस कमरे में आप रहते हैं और मार ना पाए, कहीं छुप गया हो। अगर चूहा भी इधर उधर करेगा ना तो सच से उठ के बैठिएगा और फ्लड लाइट चलाइएगा और लाठी पहले लेके जाइएगा कि अब निकला हुआ होगा। अगर कल किसी का ऑपरेशन होना हो, डॉक्टर सारे रिपोर्ट ओके कर दिया हो तो आंख से नींद गायब हो जाती है। हर 10 मिनट के बाद देखेगा यार न जाने कैसे ऑपरेशन करेगा, कैसे इंजेक्शन लगाएगा, कैसे बेहोश करेगा। इंसान की फितरत है, जब खौफ का आलम हो तो नींद गायब हो जाती है। हजरत अली से किसी ने पूछ दिया, मौलाए कायनात जब दुश्मनों की तलवारें खनक रही थी, बिस्तर रसूल पे आप सो रहे थे, चादर भी आका की थी, आपको उस रात नींद आ गई थी? अली कहते हैं अरे नींद का सवाल करते हो? अली को जिस इत्मीनान की नींद उस रात आई थी जिंदगी में कभी नहीं आई, क्योंकि मुस्तफा ने कहा था अली मदीना आकर के मुझसे मिलना। अली का ईमान है जमाना बदल सकता है पर रसूलुल्लाह की बात नहीं बदल सकती है। जब तक अली मदीना जाके नबी से मिल नहीं लेता कोई अली को मार नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने साबिरे पाक, जश्ने साबिरे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
رسول اللہ کی باتوں پہ اسی یقین کا نام ایمان ہے، اسی یقین کا نام ایمان ہے، اور یہ سب سے پہلا حق ہے، بنیادی حق۔ اگر ایمان کسی کے سینے میں ہے، رسول اللہ کی باتوں پہ یقین کسی کے سینے میں ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اگر یہ ایمان اس کے سینے میں نہیں ہے تو چاہے جتنی نمازیں پڑھے، جتنے خیرات کرے، جتنے حج عمرہ کر لے، یہ ایمان اس کے سینے میں نہیں ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے رسول اللہ کا۔ لیکن ہم لوگ اس پہلے حق میں بھی کتنے غافل ہیں۔ اولاً تو ایمان کے حوالے سے ہم کوئی فکر ہی نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو زید، عمر، بکر، عثمان، قربان، محلے کے ایک طرف سے لوگوں کا ایمان پڑھتے ہیں جس تک آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور اپنے اندر کا جائزہ لے جا سکتے ہیں تو وہاں جا نہیں رہے۔ چائے کی دکان پہ ہے تو خالد کا ایمان پڑھیں گے، بکر کی دکان پر ہے تو عثمان کا ایمان پڑھیں گے، اور خالد کے ہاں چلے جائیے تو اس کا ایمان پڑھیں گے۔ ذکر مراد آبادی نے بڑی پیاری بات کہی، با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی یہ بشر، با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی یہ بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی یہ بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ زید کا ایمان کتنا ہے، بکر کا ایمان کتنا ہے، عثمان کا ایمان کتنا ہے۔ آپ کے اندر رسول اللہ پہ جتنا ایمان اور جتنا یقین ہوگا اتنا قبر کا جواب دے پائیں گے، رسول اللہ کو پہچان پائیں گے۔ اپنے اندر تو دیکھیے ذرا کتنا یقین ہے رسول اللہ کی بات۔ جب ایمان سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی باتوں پہ یقین کا نام ایمان ہے، تو میں ایک تھرمامیٹر دے رہا ہوں، اور ہر آدمی اپنے اپنے پہ لگائے اور دیکھے کہ ایمانی گرمی کتنا ہے اس کے اندر۔ دوسرے میں مت لگائیے گا، دھوکہ کھا جائیے گا۔ رسول اللہ کی باتوں پہ یقین کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، صدر الدین، قمر الدین، فخر الاسلام، نظر الاسلام، صدر الحسن، قمر الحسن، بڑے اچھے اچھے نام والے۔ یہ ہمارے مسلم نوجوانوں کا حل کیا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر ہماری زندگی کی اللہ رب العزت کے فیصلے میں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، رسول اللہ جو لے کر کے آئے ہیں اس کا حصہ ہے نا۔ لیکن حال کیا ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کا؟ بڑی تیزی سے بائک ہانکتے جا رہے ہیں۔ ایک تو مسلم نوجوان اتنی تیزی سے بائک ہانکتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز چلا رہا ہو، بائک نہ چلا رہا، بڑی تیزی سے جائے گا اور آگے جا کے یو ٹرن لے کے آ گیا۔ میں نے پوچھا بھیا کہے بڑی تیزی میں جا رہے تھے واپس آ گئے؟ منہ لٹکا کے بولے گا مولانا صاحب کیا بتائیے۔ ارے بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب بلی راستہ کاٹ دیا نا اس لیے واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کاٹ دی تو کیا ہو گیا، جائیے جہاں جانا تھا۔ نہ مولانا صاحب اب بلی راستہ کاٹ دی ہے نا تو آگے کوئی بڑا خطرہ ہونے والا ہوگا، اب ہم نہیں جا سکتے۔ جس کا نام صدر الاسلام، قمر الاسلام ہے، جو مسلمان ہے، جو رسول اللہ پہ ایمان سب سے پہلا بنیادی حق تھا، اور رسول اللہ یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہی فیصلہ آتا ہے جس کا اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو کس نے سکھایا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے مصیبت آتی ہے؟ ارے ہماری زندگی کا فیصلہ بلی اور چوہے نہیں کرتے، احکم الحاکمین اللہ رب العزت کیا کرتا ہے۔ اگلے دن صبح صبح بائک نکال کے پوچھ رہے تھے جانے کے لیے کہ پڑوسی میں سے کہہ دیا بھائی کہاں، اب لیجئے۔ اس دن بلی نے جترا خراب کر دی تھی، آج یہ ٹوک کر کے جترا خراب کر دیا ہے۔ یہ کہاں سے آپ کے اندر آیا؟ ایمان تو یہ ہے کہ رسول اللہ کہتے اس پہ یقین ہو، اور قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، کسی اور کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب اللہ برا نہ چاہے، اور کسی اور کے بھلا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب اللہ ہمیں بھلائی نہ دینا چاہے۔ اللہ اگر آپ کو نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ آپ کو نقصان میں مبتلا کرے تو کوئی آپ کو نفع نہیں دے سکتا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے چاہا تو تھا یوسف کو نقصان پہنچانا، چاہا تھا کہ نہیں یوسف کے بھائیوں نے؟ یوسف علیہ السلام کو بکری چرانے کے بہانے لے گئے اور کنویں میں دھکیل دیا، لیکن اللہ نے اس کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ نمرود نے چاہا حضرت موسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو جلا دینا، بہت سخت آگ جلوائی، اس میں ڈالا حضرت ابراہیم کو، اللہ نے چاہا کہ نہ جلائے تو آگ استقبال کرتے ہوئے گلزار بنتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ فرعون ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کی ماں ایک صندوق میں حضرت موسیٰ کو بند کر کے دریا میں ڈال دیتی ہے، اور اللہ فرعون کے دربار میں پہنچا کر اسی سے ان کی پرورش کرا رہا ہے۔
یہ قرآنی واقعات ہے جو قصے کہانی نہیں ہے، حقائق ہے۔ آپ اسی مجلس میں عہد کیجئے کہ ہماری زندگی کا فیصلہ چوہے اور بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کے دست تصرف میں۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ ابھی ہمارے نقیب بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے اور آپ ان کو خوب نواز رہے تھے۔ جب آپ نوٹ لے کے آ رہے تھے تو ہاتھ سے ان کو پیسہ دے رہے تھے، انگلی سے دے رہے تھے پیسہ۔ تو یہ شکریہ آپ کی انگلی کا کریں کہ آپ کا ادا کریں؟ پیسہ تو انگلی سے لا کے دیا نا آپ نے، تو انگلی کو پکڑ لے گئے، انگلی سے ہے اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے، پھر آئیے گا۔ پیسہ انگلی سے ملا ہے مگر شکریہ انگلی کا نہیں۔ چلیے بڑی نوٹ موٹی موٹی بھی آ رہی تھی تو ہتھیلی کا کریے، نہ بازو کا، نہ زید بھائی، بکر بھائی، عمر بھائی، پیسہ انگلی سے مل رہا ہے اور شکریہ وجود کا کر رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ڈنٹا یا ایک اینٹا لے کے کسی کو مار دیجیے تو مار جو کھائے گا، جس کو چوٹ لگے گی، وہ ڈنٹا اور اینٹے پہ غصہ ہوگا کہ ڈنٹا چلانے والے پہ غصہ ہوگا؟ ارے انسان تو انسان ہے، کتے کو بھی اگر اینٹ ماریے گا نا تو وہ اس اینٹ پہ جا کے نہیں بھوکے گا جس سے چوٹ لگی ہوگی، وہ اس آدمی کی طرف دوڑے گا جو اینٹ چلایا ہوا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے ڈنٹا خود سے نہیں چلتا، اینٹ خود سے نہیں جاتی، گولی خود سے نہیں چلتی، ایسے ہی ہاتھ جب روح کا آرڈر ہوتا ہے تو پکڑتا ہے، جب پاؤں روح کا آرڈر ہوتا ہے تو چلتا ہے، روح کا جب آرڈر ہوتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، روح کا جب آرڈر ہوتا ہے تو کان سنتا ہے، روح کا جب آرڈر ہوتا ہے تو زبان بولتی ہے۔ کچھ بھی ہو، اچھا ہے تو تعریف روح کی ہوگی، خراب ہے تو تب مذمت روح کی ہوگی۔ جیسے آپ کے اس جسم میں روح کی مرضی کے بغیر کوئی عزم حرکت نہیں کرتا، اس پورے نظام عالم میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ تو ایمان آیا سمجھ میں؟ رسول اللہ کی باتوں پہ یقین، اور یہ یقین کتنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم، چاہے وہ بغیر پاؤں کے چلنے والا سانپ ہو اس کا بھی رازق اللہ، دو پاؤں سے چلنے والا انسان ہو اس کا بھی رازق اللہ، چار پاؤں سے چلنے والے جانور ہو، جانور چوپائے، ان کا بھی رازق اللہ تعالی، اور 10 پاؤں سے زائد رکھ کے چلنے والا گوجر ہو اس کا بھی رازق اللہ تبارک و تعالی۔ سب کا رازق کون؟ لیکن آج اسی رزق کی فکر نے آپ کو اور ہم کو دین سے رشتہ کمزور کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں مسجد مدرسے میں پڑھاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، نذرانہ پاتا ہوں، میرا گھر چل رہا ہے، یہ دکان چلاتے ہیں، یہ نوکری کرتے ہیں، آپ کھیت کسان ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، سب کا گھر کسی نہ کسی بہانے چل رہا ہے، جس کا نہیں بھی چل رہا تھا تو فری میں راشن مل جانے سے دال روٹی کا انتظام ہو جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چیٹی کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ اس کو تو کوئی حکومت ایک مہینے میں ایک بار بھی نہیں دے رہی، کیسے اس کا کام چل رہا ہے؟ کہیں گے مولانا صاحب ہم کو بے حکومت بنائیے، چیٹی کا پیٹ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، شکر کا ایک دانہ مل جائے تو کام بن جاتا ہے، ہمارا تو اتنا بڑا پیٹ ہے کہ کئی چیٹی اس میں آگے گھر بنا کے رکھ سکتی ہے، تو ہم تو کرنا پڑے۔ میں پوچھوں گا کہ چیٹی کے پیٹ سے آپ کا پیٹ بڑا ہے، گائے بیل بھینس کے پیٹ سے تو بڑا نہیں ہے۔ سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو آپ کو نگل جائیں گی اور ان کو احساس بھی نہ ہوگا کہ حضرت ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کو کون کھلا رہا ہے؟ جنگل کے جانوروں کو کون کھلا رہا ہے؟ زمین کے کیڑوں کو کون کھلا رہا ہے؟ آسمان کے پرندوں کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ کامل یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تا چند سہیل افسردہ غم، کیا یاد نہیں تاریخ حرم، ایمان کے جہاں پڑتے ہیں قدم وہی زمزم پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایمانی قوت تو پیدا کریے اپنے اندر، اللہ پہ بھروسہ تو پیدا کریے۔ جب ماں کے پیٹ میں آپ 9 مہینہ تھے تو کس دکان سے کما کے کھا رہے تھے؟ ماں کے پیٹ میں جب تھے تو کس مدرسے کے نذرانہ اور لفافہ پھاڑ کے کام چلا رہے تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے تو کون دال چاول بیچ کر کے دکان چلا کے کھا رہے تھے؟ ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ وہ زمین کے پیٹ میں بھی قائم کر لیجیے تو اللہ ساری چیزیں عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ ہم دکان کھولے ہوئے، ظہر کی اذان ہو گئی، جماعت میں نہیں جا رہے ہیں، چلیے نہیں گئے، دکانیں میں پڑھ لیجیے۔ ظہر کا پورا وقت ختم ہو گیا، قضا ہو رہی ہے، عصر کی اذان ہو گئی، اب بھی بیٹھے ہوئے، عصر کی نماز کا وقت ختم، قضا کر لیا، مغرب بیٹھے بھی دکان۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ دینے والا مسجد میں دینے کے لیے بلا رہا ہے اور ہم دکان میں کھول کر کے مکھی مار۔
ایسا بھی نہیں کہ بڑی بھیڑ لگی ہے دکان میں تو آپ نہیں جا پا رہے ہیں، نہ مکھی مار رہے ہیں کہ اب کوئی آ جائے تب کوئی آ جائے، لیکن جا اس لیے رہے ہیں کہ چلے جائیں گے اور کوئی آ جائے گا تو کیسے ہوگا؟ صرف کس لیے نماز چھوڑ رہے ہیں کہ چلے جائیں گے اور کوئی آ جائے گا تو کیسے ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نماز چھوڑ کر اس فکر سے بیٹھے ہیں کہ کوئی خریدنے والا آ جائے گا تو کیا ہوگا، اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں اگر روح نکالنے والا فرشتہ اسی وقت آ گیا جب آپ نماز چھوڑ رہے ہو تو کیسے ہوگا؟ خریدنے والا آئے واپس جائے پھر آ سکتا ہے، مگر روح نکالنے والا فرشتہ جب آ جائے گا تو بنا لیے آپ کو جائے گا نہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، دکان چلائیں گے زور تک چلائیں گے، لیکن نماز کا وقت ہو جائے جماعت میں نہیں جا سکے کم سے کم اسی دکان میں تو جو 4 رکعت فرض پڑھ لیجئے، کم سے کم اثر میں کم سے کم فرض تو ادا کر لیجئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہماری کیوں کمزور ہو گئی؟ کیونکہ یقین جسے ایمان کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کی لو مدھیم ہو گئی، اور سب سے پہلا حق ہے یقین کرنا۔ اور یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یاد رکھیے، کپڑے کی دکان سے دوائیاں نہیں ملتی اور دوا کی دکان سے کپڑے نہیں ملتے۔ اگر آپ کو کپڑا لینا ہے تو وسترالیہ میں جانا ہوگا، دوا لینی ہے تو میڈیکل اسٹور میں جانا ہوگا۔ اگر آپ کو احکام اسلامی حلال و حرام لینا ہے تو علماء کے پاس جانا ہوگا، اور دل کا یقین لینا ہے تو صوفیہ کے پاس جانا ہوگا۔ نہ کالج سے نہ مدرسے کے در سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تبھی تو مولانا روم مثنوی میں کہتے ہیں، صد کتاب و صد ورق در نار کل، روح دل را جانب دلدار کل۔ کتابوں کے پڑھنے سے یقین نہیں آتا، دل والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں جانے سے۔ ہم صابر پاک کا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سینوں میں یقین انہی ولیوں کی نسبت سے حاصل ہوتا ہے، انہی بزرگوں کی صحبت سے یقین پیدا ہوگا۔ تو رسول اللہ کا سب سے پہلا حق کیا ہوا؟ ان کے اوپر یقین کرنا، ان پہ ایمان لانا۔ اس کے بعد رسول اللہ کا دوسرا حق، آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ رسول اللہ کا دوسرا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ سب سے زیادہ ان سے محبت کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور پورے انسانوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، حضرت عمر سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے عمر سب سے زیادہ کس سے تمہیں محبت ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ سے ہے۔ سرکار دوسرا سوال کرتے ہیں، اے عمر کیا تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ یہ آج کل جو عاشق ہول سیل ریٹ والے گھومتے ہیں نا، جو دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، اگر یہ ہوتے تو کہا دیتے ہاں یا رسول اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ لیکن عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو عاشق ہوتا ہے نا، جو اندر ہوتا ہے وہی زبان پہ لاتا ہے، دل میں کچھ اور ہو زبان میں کچھ اور ہو، یہ نفاق کی علامت ہے، عشق کو بدنام نہ کیا جائے۔ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور۔ عشق کا جب نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اور جب عشق کی ذمہ داری نبھانے کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ میٹھا میٹھا گھپ اکروا تھو۔ لیلا نے ایک مرتبہ اپنے خادم کو حلوہ دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے مجنو کو کھلا دو۔ مجنو کو حلوہ کھلانے کے لیے جب لیلا کا خادم آیا، کہا ہے مجنو لیلا نے حلوہ بھیجا ہے۔ اب جتنے سارے حلوہ کے سب عاشق تھے دوڑ گئے کہ ہم مجنو کے عاشق ہیں، جتنے بھی حلوہ کے عاشق تھے وہ دوڑ گئے کہ ہم لیلا کے عاشق ہیں۔ اتنے عاشق دوڑ گئے لیلا کے کہ ایک ایک پیس بھی حلوے کا ملنا مشکل ہوگی۔ وہ خادم بڑا حیران، کتنے عاشق ہیں لیلا کے بھائی۔ آگے جا کے کہتا ہے لیلا سے، لیلا تیرے عاشق کو تو ایک پیس حلوہ بھی صحیح سے نہیں ملنا نصیب ہوا، اتنے عاشق تمہارے باہر۔ بڑا تعجب ہوا لیلا کو۔ اچھا ٹھیک ہے کل جانا۔ اگلے دن ایک تشت میں ایک چاقو رکھ کر کے اور اوپر سے بند کر کے، اوپر سے تشتری کی جیسے ڈھانکتے ہیں نا، رومال سے کپڑا سے ڈھانک کے بیچ، اور خادم سے کہا جاؤ مجنو سے کہنا کہ لیلا نے اپنے مجنو سے گوشت کا ایک حصہ مانگا ہے جو اس کے جسم کا ہوگا۔ اب جب تشت لے کے خادم اندر سے باہر آیا تو جو سارے عاشق تھے نا، سوچے کہ کل کی طرح آج بھی حلوہ آ رہا ہوگا، دوڑے
अब हलवा हमें मिले तब मिले। लेकिन जब खादिम ने यह सुनाया कि आज लैला ने मजनू से उसके जिस्म का हिस्सा मांगा है, तो कोई आशिक दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। आखिर में जो वाकई मजनू था उसने अपने हर हिस्से का गोश्त काट के दिया। पता न लैला को यहाँ का चाहिए कि यहाँ का चाहिए। इश्क धोखाबाजी नहीं सिखाता है, इश्क जानेसारी सिखाता है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। ये है इश्क, ये है इश्क। इश्क मुनाफिकत नहीं सिखाता। हजरत उमर से जब सरकार ने पूछा, ए उमर बताओ तो सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह आपसे। सरकार दूसरा सवाल करते हैं, क्या अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे तुम्हें मोहब्बत है? अब उमर कहते हैं कि ना या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपसे ज्यादा अजीज है और अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार कहते हैं, उमर इससे बात नहीं बनेगी। और सरकार ने अपना हाथ हजरत उमर के सीने पर रखा। दस्ते नबूवत का असर यह हुआ कि जान की मोहब्बत जो बची थी वो भी खत्म हो जाती है। अब उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आप मेरी जान से भी ज्यादा मुझे अजीज हो गए। अब आका फरमाते हैं, अलियान उमर, ए उमर अब बात बनी, अब बात बनी। तो दूसरा हक रसूलुल्लाह क्या हुआ? सबसे ज्यादा क्या करना? उनसे मोहब्बत करना। पहला हक क्या था? उनकी बात पे ईमान और यकीन रखना। और दूसरा मोहब्बत करना। जब तक मोहब्बत कामिल न होगी यकीन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितनी जिससे मोहब्बत होती है उतनी ही उसकी बात पे यकीन होता है। आपको अपने पीर की बात पे जितना यकीन होगा, क्या दूसरे की बात पे होगा? हमारे उस्ताद की बात पे जितना हमको यकीन होगा, दूसरे उलमा भी काबिल ताज़ीम है, लेकिन अपने उस्ताद की बात पे ज्यादा यकीन होगा। माँ बहनें बैठी है, दो बच्चे आपस में खेले, इसने उसको चींटी काटा, उसने उसको काटा, दोनों लड़ गए और दोनों रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। अपनी सफाई में उसको बदनाम किया, उसने अपनी सफाई में इसको बदनाम किया। दोनों माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत है, तो दोनों अपने बच्चे को सच्चा समझती है और लड़ने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही हमारे बेटे को मारा। मोहब्बत होगी तो यकीन होगा, मोहब्बत होगी तस्दीक होगा। जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह से होगी उतने ही उसकी बात, उनकी बातों पे हमें यकीन हासिल होगा। सब ज्यादा मोहब्बत। और मोहब्बत दिल से बातिन का नाम है और ताजीम जवारे से जाहिर का नाम है। तो रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना और जाहिर में ताजीम करना। तीसरा हक रसूलुल्लाह का सुनिए, मोहब्बत के बाद उनकी मदद करना। रसूलुल्लाह का तीसरा हक क्या है इंसानों पे? हम गुलामों पे आका का क्या हक है? तीसरा, उनकी मदद करना। रसूलुल्लाह की मदद आप किस चीज में करेंगे? प्यारे आका तो अपना काम खुद कर लेते थे। बुखारी शरीफ की हदीस हजरत आयशा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल जब अपने घर में होते हैं, अपनी बीवियों के पास, अपने घर वालों के पास, तो क्या करते हैं? हजरत आयशा कहती हैं कि प्यारे आका जब अपने घर में होते हैं तो अपने घर वालों के काम में हाथ बटा रहे होते हैं। जूती फटी है तो खुद से सी रहे हैं, इजार में पेवन लगाना है तो खुद से लगा रहे हैं, घुंडी निकल गई है तो खुद से लगा रहे हैं, कुछ सही करना है तो खुद से कर रहे हैं। मुस्तफा तो अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने घर वालों से नहीं करा रहे हैं। अब हम किस चीज में मुस्तफा की मदद करें? एक रवायत है, अल्लाह के रसूल कहीं जा रहे थे, जाने की तैयारी थी। आप अपनी ऊँटनी पे सवार हो गए, चढ़ गए, बैठ गए। हाथ से जो ऊँटनी को कोड़ा होता है ना, जानवरों को हाँकने के लिए जो हाथ में लिए रहते हैं, चढ़ जाने के बाद वो जिमाम, वो कोड़ा नीचे गिर गई। अल्लाह के रसूल चढ़ गए और ऊपर चढ़ जाने के बाद हाथ से कोड़ा गिर गया। चारों तरफ सहाबा घेरे हैं। वो सहाबा जो सरकार के वजू का पानी जमीन पे न गिरने दे, वो सहाबा जो सरकार के लुआबे दहन को जमीन पे न पड़ने दे, वो सहाबा सरकार जब हाजतुल वदा में अपने बाल का हल्क कराए तो जमीन पे गिरने से पहले हर बाल किसी न किसी सहाबी के हाथ में आ जाए, वो सहाबा घेरे हुए हैं। लेकिन मुस्तफा किसी से ये नहीं कहते हैं कि मेरा कोड़ा उठा करके दो, मदद नहीं लेते हैं। सरकार जानवर से नीचे खुद उतरते हैं और अपना कोड़ा लेके खुद सरकार सवार होते हैं जानवर पे। मुस्तफा जब अपना काम खुद कर रहे हैं तो हम मुस्तफा की मदद किस चीज में करें? मुस्तफा की हमें मदद मुस्तफा के मिशन को बढ़ाने में करनी है, मुस्तफा के तालीम को बढ़ाने में है। मुस्तफा जो दीन लेके आए हैं, इस दीन को लोगों में नाफिज करने में मदद करनी, मुस्तफा की मदद करनी है। मुस्तफा जो दीन लेके आए, निजाम शरीयत लेके आए, अल्लाह का कानून लेके आए, इसको फैलाने में आप मदद करें। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, इस इल्म से मुस्तफा का दीन फैलाइए। आज अजीब हाल है, हम जिस मदरसे से पढ़े हैं उस मदरसे की पहचान फैलाने की फिक्र तो है, मुस्तफा का दीन फैलाने की फिक्र नहीं है।
جس خانقاہ کی ہم ٹوپی پہنے ہیں اس خانقاہ کے مراسم کو پھیلانے کی فکر تو ہے، مصطفیٰ کا دین پھیلانے کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مسلک کو فروغ دینے کی فکر تو رہ گئی ہے، مصطفیٰ کا دین پھیلانے کی فکر کمزور پڑ گئی ہے۔ مصطفیٰ کا دین پھیلائیے۔ مصطفیٰ جو نظام لے کے آئے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال سے علماء کو بلا کے بیان کروائیے، اپنے مال کو مدارس پہ لگائیے، اپنے مال کو مساجد و خانقاہ میں لگائیے، اپنے مال کو غریب لوگوں پہ خرچ کیجیے تاکہ وہ مصطفیٰ کے دین سے قریب ہو سکے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم سے مصطفیٰ کا دین پھیلائیے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو ایک دو اولاد کو عالم دین بنا دیجیے تاکہ غلام مصطفیٰ بن کر کے مصطفیٰ کا دین پھیلانے والا بنے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو اپنے گھر کی چہار دیواری میں تو مصطفیٰ کا دین لاگو کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، وہاں تو مصطفیٰ کا دین لاگو کریے۔ فجر کے وقت سب کو اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، یہ تو لاگو کر سکتے ہیں آپ۔ کھانے کے وقت جب سب لوگ بیٹھیں گے تو کسی کی غیبت نہیں ہوگی، صرف اپنی بات ہوگی، یہ تو لاگو کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن دال میں نمک ہو جائے تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا، اور آپ کی بیوی محلے کی عورت کی غیبت کر رہی ہے تو آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے۔ دال میں نمک کم ہو تو غصہ آ رہا ہے، یہ شہوت ہے، اپنے نفس کے لیے غصہ کر رہے ہیں۔ اور بیوی غیبت کر رہی ہے دوسرے کی تو آپ کو غصہ نہیں آ رہا، یا شوہر دوسرے کی برائی کرے تو ہماری ماں بہنیں بھی کہیں کہ غیبت حرام ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ ہماری بہنیں اگر دیندار ہو گئی تو ہماری آنے والی نسل دیندار اور غلام مصطفیٰ بن جائے گی۔ تو آپ اپنے گھروں میں تو دین نافذ کریے۔ دال نہ ہو تو جا کے لے آئیے، چاول نہ ہو تو جا کے لے آئیے، آٹا نہ ہو تو جا کے لے آئیے، کپڑا نہ ہو تو جا کے لے آئیے، سب کے لیے دوڑتے رہیے۔ اور ایک بات آپ کے گھر کے لوگ نہ مانیں گے کہ دین مصطفیٰ کا قائم ہو جائے گا۔ اگر کہیے کہ مولانا صاحب جب تک ہم کما کے دیتے تھے لوگ مانتے تھے، اب تو ہم ریٹائر ہو گئے ہیں، اب گھر میں بھی لوگ نہیں مانتا، تو کم سے کم اس گھر میں مصطفیٰ کا دین لاگو کر لیجیے۔ آپ اپنے جسم میں مصطفیٰ کا دین لاگو کریے۔ کان سے غیبت نہیں سنیں گے، زبان سے گالی نہیں بولیں گے، آنکھ سے حرام نہیں دیکھیں گے، پاؤں سے غلط جگہ نہیں جائیں گے، ہاتھ سے دوسرے کا مال نہیں لیں گے، دوسرے کو ستائیں گے نہیں، دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے۔ کم سے کم اپنے وجود پہ مصطفیٰ کا دین نافذ کر کے مصطفیٰ کے دین کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اور چوتھا حق رسول اللہ کا کیا ہے مدد کے بعد؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور آپ کے ساتھ آیا ہے، جو قرآن آپ کے ساتھ آیا ہے، جو تعلیمات آپ کے اوپر آئی ہے، آپ اپنی زندگی میں ان تعلیمات پہ پیروی کیجئے، ان تعلیمات پہ عمل کیجئے، پریکٹیکل لائف میں ان تعلیمات کو اپلائی کیجئے۔ یہ چوتھا حق۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق، غم کا موقع ہو تب بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ یہ جشن عید میلاد النبی میں ہم بیٹھے ہیں نا، عہد کیجئے، عہد کیجئے کہ کم سے کم کوئی سنت تو آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں لازم کریں گے۔ اگر ایک سنت بھی اس میلاد میں آنے کے بعد ہماری زندگی میں جو نہ تھی نہیں آ پائی تو صرف سننا سننا رہ گیا۔ بیماروں کی عادت کرنا سنت، آپ پانی ہی پینے چلے تو اس میں کئی سنتوں کا ثواب پا سکتے ہیں۔ گھٹ گھٹ پانی لے کے پی لیا، صرف پیاس بجھا لیا، لیکن پانی پینے سے پہلے اس نیت سے پانی پیجئے کہ ہمیں قوت ہوگی تو اللہ کی عبادت کریں گے، اب اسی پہ ثواب آپ کو ملنے لگے گا۔ پانی لیجئے تو بسم اللہ پڑھیے، 3 سانس میں پیجئے، پی لینے کے بعد الحمدللہ پڑھیے، پانی بھی پی لے رہے ہیں، پیاس بھی آپ کی بجھ جا رہی ہے، اور ان سنتوں پہ عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی، اور غم کا موقع ہو دسترخوان پہ خوب یاد رہتی ہے سنت۔ واہ صاحب، میٹھا والا بھی ہوگی، آپ نمکین چاہیے، نمکین والا ہوگی، آپ میٹھا والا چاہیے۔ بعض روایتوں میں نمکین ہے، بعض روایتوں میں میٹھا ہے، تو یہ آگے پیچھے کرتے کرتے کئی مرتبہ نمکین میٹھا کا دور چل جاتا۔ اور آپ ہمارے نوجوان بھائی نکاح کے وقت باپ رے باپ، پورا بارات باپ لے کے شادی کے لیے آیا ہے، تب کہیں گے ابا قبول کر لے، جب قاضی صاحب کہیں گے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلتو۔ بیاہ کے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد ہے، باپ کی وفاداری یاد ہے، اور اس کے بعد کیوں بھول جاتے ہیں؟ زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، اللہ سکھ دے یا دکھ، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم غلام مصطفیٰ ہے، دونوں میں غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کریں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں بادشاہ بناتا ہے کہ ہمیں غریب بناتا ہے۔ اگر اللہ غریب بنائے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے رسول اللہ کے سنت پہ چلے، اور اللہ اگر امیر بناتا ہے تو فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو معاف کر کے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کریے۔ ایسا نہ ہو کہ اسلامی احکام پہ عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ دکھ رہا ہو تو پہلے صف میں بن جائیے مسلمان ہو گئی عید کے دن کی طرح، اور اسلامی احکام پہ عمل کرنے سے دنیا کا کچھ خسارہ دکھے، ویسے تو خسارہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بظاہر دیکھے تو پیچھے ہٹ جائے۔
مرغا بیچنے والا مئی جون کے مہینے میں چاہے جتنی گرمی کیوں نہ ہو وہ خوب موٹی ٹوپی لگا کے صبح سے لے کے شام تک رہے گا. کس لیے کہ مرغا بیچو گے نا ٹوپی پہن کے تو کیننے والا سمجھے گا کہ ہاں یار لے لو, یہیں سے یہ بسم اللہ پڑھ کے مارے گا ہو. وہاں ٹوپی پہننے سے مرغا زیادہ بکے گا. تو مئی جون کا اتنا گرم مہینہ رہتا ہے تب بھی صبح سے لے کے شام تک ٹوپی پہنے رہے گا. اب وہی جب جوہر کا وقت آئے گا تو ٹوپی پھینک کے گھر چلا جائے گا. میلاد میں آئے گا تو ٹوپی اتار کے آئے گا. ٹوپی پہننے سے مرغا بن رہا بک رہا ہے تو مسلمانی دکھا رہے ہیں, اور جہاں فائدہ نہیں دکھ رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. میں علماء اہل سنت علماء ربانیین کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن اس بھیس میں جو ہر طرح کے لوگ آ کر کے علماء سے بدگمان کر رہے ہیں لوگوں کو, میں ان کے حوالے سے آپ کو متنبہ کرتا ہوں. پرائیویٹ مدرسہ ہے, ہم کہیں گے کہ آئیے نا قاری صاحب کتنا دیجیے گا, ارے 5000 دیں گے, لاک ڈاؤن میں چندہ نہیں ہو رہا. ارے 5000 روپیہ میں تو ہمارا موبائل خرچہ نہیں ہوگا, کون پڑھانے جائے گا آپ کیا. آج جب 2 سال کے بعد ہمارا مدرسہ ایڈ ہونے لگے تو اب پردھان جی سے, مکھیا جی سے, فلاں جی سے فون کروائیں گے, ارے قاری صاحب کو رکھ لیجیے نا, قاری صاحب دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. جب 5 سال کے 5000 مل رہا تھا تو موبائل کا خرچہ نہیں چل رہا تھا. اب جب 50000 اور 60000 ملنے والا ہے تو دین کی خدمت لوکی ہے ان کو. خدا کے واسطے دین کا سودا اپنی زندگی کے لیے مت بنائیے. ارے اللہ والے اس دنیا کو دین کے نام پہ قربان کرنے والے تھے, اور ہم ان کا نام لے کر دین کے لیے, دین کو اس دنیا کے لیے قربان کر رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, جو قرآن اترا ہے, جو رسول اللہ تعلیمات لے کے آئے, اپنی زندگی میں اسے اپنائیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ 4 حق رسول اللہ کے تھے, ایمان, محبت, ان کے دین کی مدد, اور ان کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں فروغ دینا اور اس پہ عمل کرنا. یہ 4 کام آپ کر لیجئے. آپ 3 ہیں کہ 313 ہے کہ 3 کروڑ ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. غلامی رسول کا رشتہ جتنا آپ سے مضبوط ہوگا دنیا میں آپ مؤسس ہو جائیں گے. یہ مت سوچئے کہ ہم کم ہے کر کیا لیں گے. آپ رات میں ابھی پنڈال سے باہر دیکھیے گا, پورے آسمان پہ تاریکی چھائی ہے, پورے آسمان پہ تاریکی چھائی ہے کہ نہیں چھائی, لیکن اسی تاریکی میں ستارے چمکتے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہیں کہ نہیں. وہ ستارہ کم ہے, تاریکی زیادہ ہے, لیکن ستارہ اپنی ہمت نہیں ہارا ہے. آپ اپنے اندر چمک تو پیدا کیجیے, دنیا کے جس حصے میں جائیے آپ چمکنے والے ہو جائیے, اور چمک آپ کے اندر کسی اور سے نہیں, غلامی رسول سے قائم ہونے والی ہے. سچ کہا اعلیٰ حضرت نے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا, کہاں تو نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. مصطفیٰ کی غلامی سے اپنا رشتہ جتنا مضبوط کریں گے اتنی چمک آپ کے اندر آئے گی. حضور صابر پاک نے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے, ان میں چمک آ گئی, آج بھی لوگوں کا دل چمک رہا ہے. سلطان نظام الدین محبوب الہی نے غلامی رسول سے رشتہ مضبوط کیا ہے, چمک گئے, اور ان سے جڑنے والے آج بھی چمکتے چلے جا رہے ہیں. غلامی رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے, اللہ آپ کو چمک عطا فرمائے گا. تو یہ بنیادی حقوق تھے. ان حقوق کے ساتھ اچار بھی رکھیے, چٹنی بھی رکھیے, پاپڑ بھی رکھیے تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن یہی ہٹا کر کے اپنے منمانا حق ادا کرتے رہیے تو کمپلسری کوشچن کو چھوڑنے والا نمبر کا مستحق نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ, آپ کو سننے سے زیادہ, ہم سبھی لوگوں کو اپنی مرضی کے لیے اور اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کی غلامی کا صحیح پٹا اور اتباع کا صحیح طریقہ ہم لوگوں کی زندگی میں میسر فرمائے. بندہا دادے مو حاصل شد فراق وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.